نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحكيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تخلیق کے وقت یہ کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور کرم والے عرش کا رب ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے نقل کیا۔ انسان کی زندگی میں بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے اور انسان انتہائی غم اور رنج کی اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پر انسان کہتا ہے بس اس سے آگے تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا، اس سے آگے بس اللہ اب جان نکالے، حد ہو جاتی ہے تکلیف کی، کرب کی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے، خوشحال رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ ایسے وقت نہ آئیں، لیکن قربان جائیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیسے کیسے زندگی کے اندر تکلیف اور کرب کے وقت آپ نے دیکھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور شدید تکلیف کے اندر، شدید غم کے اندر، کرب کے اندر، کرب کہتے ہیں ناقابل بیان تکلیف، کرب کی وہ کیفیت ناقابل بیان تکلیف، اس کیفیت میں جب حضور تشریف لاتے تو آپ یہ دعا فرماتے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، یہ دعا فرماتے۔ انسان کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آئی ہے نا جی، پریشانی، وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، شر ہو یا نیکی ہو، آسانی ہو یا تکلیف ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ تکلیف اور شر اللہ کی طرف سے۔ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی کی نسبت، شر کی نسبت ہم اپنی طرف کریں، کرم کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ جب بھی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہمیں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اگر ہم وہ فعل نہ کریں جو تکالیف کا سبب ہے تو تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ پھر بھی حضرات انبیاء کرام کو تکلیفیں نہیں ہیں، آزمائشیں نہیں ہیں۔ ہاں جی، سورہ توبہ کے اندر میرا مالک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بھائی تمہیں بہترین سودا نہ بتاؤں؟ بہترین سودا؟ یا اللہ بالکل بتاؤ۔ فرمایا بہترین سودا یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر لو۔ تمہیں تکلیفیں بھی دی جائیں گی، تمہیں پریشانیاں بھی دی جائیں گی، تم سے جہاد کا کام بھی لیا جائے گا، تم سے یہ کہا جائے گا کافروں کو مارو، تو تمہیں وہ کام کرنا بھی پڑے گا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے بھی دینے پڑیں گے۔ یہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ جنت کے بدلے میں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے اس سے بہترین سودا اور کوئی نہیں، آ جاؤ۔ ہاں جی، یہ کوئی بندہ کہے کہ میں بحیثیت مسلمان میں تو ساری زندگی تکلیف میں نہیں آؤں گا یا آنا نہیں چاہتا، حضرت ایسا نہیں ہوگا۔ نہ 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 نہ، آپ کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تھوڑا سا محنت کوشش کرنی پڑے گی۔ جو ایمان آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لاتا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایمان آپ کو یہاں سے جنت میں پہنچا دے گا، دنیا سے جنت میں لے جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ بابا، سارا کچھ اٹھانا پڑے گا،
پھر اس حدیث پاک سے جو ہمیں حوصلے کی بات ملتی کہ درد جتنا مرضی آ جائے، کرب جتنا مرضی آ جائے، اللہ کا ذکر ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے جی، وہ ہے نا دوسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ اس کی مدد چاہو، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ اگر تمہیں چاہیے تو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر، نماز اور صبر، دعا کر اللہ پہ چھوڑ دے، نماز پڑھ اللہ پہ چھوڑ دے، نماز پڑھ دعا کر اللہ پہ چھوڑ دے۔ پھر دیکھ اللہ وحدہ لا شریک کس طرح، حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کائنات کے خالق کا نام ہو اور وہ تکلیف دور نہ کر سکے؟ اچھا ایک اور دنیا کے اندر چیز ہے جو بندے کی تکلیف کو دور کرتی ہے، وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہوگا تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی